الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ حضرات محترم، اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو ہر دانا اور عقل مند انسان کو ایک ہی جواب ملے گا کہ انسانی زندگی کے اندر سب سے اہم قیمتی اثاثہ قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے۔ جو بھی انسان وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کی قدر کیا ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے وقت جو ہے اسے بہت غنیمت جانا جائے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو طالب علم اپنی تعلیم کے دوران وقت کی قدر نہیں کرتا، وہ کبھی بھی نہ اچھے نمبر لے سکتا ہے، نہ ترقی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں اپنے معاش کے لیے جد و جہد اور کوشش سب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کو
ہم فضول چیزوں میں صرف نہ کر دیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ اسی انسان کو ترقی کی معراج ملتی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے اور اسے فضول کاموں میں صرف نہیں کرتا۔ یہ تو ہوئی عام انسانوں کی بات جن کا مقصد حیات جو ہے دنیا کی ترقی ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں دگنی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے۔ ایک تو اس وقت کی قدر اس لیے کرنی ہے کہ ہم معاشی طور پہ دنیا میں بہتر بن جائیں، سرخ رو ہو جائیں، اور ایک اس وقت کی قدر اس لیے ضروری ہے کہ ہماری سامنے صرف دنیا نہیں آخرت بھی ہے۔ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کی کوشش کم کی تو ہمیں دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت کی بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ہر انسان کے متعلق قرآن عزیز کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب بھی کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، وہ بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی منتیں کرتا ہے، کہتا ہے ربی ارجعون، اللہ ایک مرتبہ لٹا دے۔ بھائی کیوں لٹاؤں؟ یہ اپنی سبب بیان کرتا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں جو میں چھوڑ آیا، جو نہیں کرتا رہا۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کے اثاثے یہ فقط ہمارے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے ہیں۔ ہم انہیں چند دن استعمال کر سکتے ہیں، ادھر ہماری سانس اکھڑی، ہماری اولادیں اسے تقسیم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گی، لیکن آخرت کا اثاثہ وہ ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا، جو ہر صورت اس انسان کو پورا پورا ملے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر جو زندگی میں کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا تو یاد رکھیں ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا، ہم منتیں کریں گے اپنے رب کی، ربی ارجعون، اللہ ایک مرتبہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں۔ تو اللہ رب العزت کا جواب کیا ہوگا؟ کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو وقت گزر گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس پلٹا نہیں سکتی۔ کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بار بار اپنے رب کی منتیں کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی باتیں ہیں، کہتا رہے، میرے قانون کے خلاف ہے کہ جس کا وقت آ جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ گیا ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ آج تمہارے پاس وقت ہے، لیکن یہ انسان آج کے وقت کی قدر نہیں کر رہا۔ کل سورۃ فجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کلا، خبردار لوگو، اذا دکت الارض دکا وبست الجبال بسا، ایک دن ایسا آئے گا ہر چیز کو توڑ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وجی، پھر میدان محشر لگے گا، انسان وہاں آئیں گے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے،
وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو گھسیٹ کے انسانوں کے درمیان لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، پھر انسان بڑی نصیحت حاصل کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت کی نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا اسے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر یہ انسان حسرت اور افسوس کرے گا اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنے کردار پہ. یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک کاش میں اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرتا اور آخرت کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جیسا عذاب کسی کا کبھی نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن جو ہے ایسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی جیسی اللہ کی ہوگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. اطمینان والی جان کون ہے؟ جس نے آج اس وقت کی قدر کی، اپنے رب کو پہچانا، اس کی قوتوں قدرتوں کو پہچانا، اس کے احسانات کو پہچانا اور اس کے احسانات کے بدلے میں اس کا شکر ادا کیا. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان، اس کے اوپر دگنی ذمہ داری ہے. ایک تو وہ کہ جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی کے لیے، اپنے معاش کے لیے محنت کرنی ہے، اور دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جنہیں کافر کہتے ہیں، ان کا مقصد حیات آخرت نہیں ہے. انہوں نے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اسی زندگی کے متعلق ہی ان کی ساری محنتیں، کوششیں اور جد و جہد ہے. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اگر ایک انسان، ایک مسلمان دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی. کہا الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، یہ دنیا ایک مردار ہے. اللہ کو، اس کے دین کو، اس کی آخرت کو بھلا کے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی مثال کتے جیسی ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس اہم مسئلے پہ ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر انسان، چاہے وہ کہنے والا ہے، چاہے وہ سننے والے ہیں، یہ لاپرواہ ہو چکے ہیں. انہیں احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے. امام احمد بن حجر ایک امت کے بہت اچھے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زواجر، کبیرہ گناہوں کے متعلق. اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لائے ہیں. کہتے ہیں ایک دن عصر کی نماز پڑھی، جب میں بازار میں نکلا تو ایک شخص بڑی درد بھری آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو ایک ایسے شخص پہ جس کی کمائی ہر آن خسارے کی طرف جا رہی ہے. میں نے کہا یہ کون انسان ہے جس کی کمائی خسارے کی طرف جا رہی ہے، جو اتنی درد بھری آواز کے ساتھ لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے؟ کہنے لگے جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک برف فروش تھا جو لوگوں کو آوازیں دے رہا تھا. دن کا اختتام ہو رہا ہے، برف جو ہے یہ پگھل رہی ہے، اس کی کمائی گھاٹے کی طرف جا رہی ہے. وہ منتیں کر رہا ہے لوگوں کی، لوگوں رحم کرو ایک ایسے شخص پہ جس کی کمائی ہر آن جو ہے گھاٹے کی طرف جا رہی ہے. میری ذہن میں اسی وقت آیا یہ تو اپنی برف کے لیے رو رہا ہے. کبھی اے حضرت انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو نے بھی کبھی سوچا ہے کہ تیری زندگی کی اثر آ چکی ہے اور تیری زندگی کی برف پگھل رہی ہے اور کسی بھی وقت یہ ساری پانی بن کے بہہ جائے گی، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. میرے عزیز بھائیو، ہمارا رب، اس کا کچھ حق ہے. آج ملحد لوگوں نے، دین فروشوں نے لوگوں کے ذہنوں میں
اللہ کی قدر کو ختم کر دیا، اس کے دین کی قدر کو مٹا رہے ہیں، اور ہماری جوان نسل بلکہ جوان کیا بوڑھے سب متاثر ہو رہے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں شیطانیت بھری جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ بکواس ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، فضول باتیں نہیں، ہماری زندگی کا مقصد اثاثے بڑھانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد اولادیں بنانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد لوگوں میں فخر کے لیے اپنی بلڈنگوں کو بلند کرنا نہیں ہے، اپنے اثاثوں کو وسعت دینا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان، تیری زندگی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیا حق ہے اللہ کا ہم پہ؟ تو سورۃ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 31 سے آپ پڑھتے چلے جائیں، 13واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ الذی، لوگو اللہ وہ ذات پاک ہے، خلق السماوات والارض، یہ زمین جس کے اوپر تم رہتے ہو، یہ آسمان جس کی چھت کے نیچے ہو، ان دونوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور پھر اس بنا کے نہیں چھوڑ دیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پھر پانی، تمہاری زندگی کے لیے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے آنے کی وجہ سے زمین میں اناج، پھل، ترکاریاں، یہ تمہارا رزق اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، تمہارے لیے کشتی جو دریاؤں کے اوپر چلتی ہے، لاکھوں ٹن وزن جو ہے اپنے اوپر اٹھا کے وہ پانی کے اوپر چلتی ہے، نہ اس کے نیچے پہیا ہے، نہ اس کا کوئی انداز ایسا نظر آتا ہے۔ اللہ نے پھر تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم پانی کے مخالف اسے چلاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِي، اپنی مرضی سے سمندروں میں چلاتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے لیے نہریں جو ہے میں نے مسخر کر دی، آپ دریاؤں سے، تالابوں سے نہریں نکال کے اپنی مرضی سے جہاں مرضی لے جاتے ہو۔ یہ سارا کا سارا نظام قدرت اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس کا طریقہ میں نے بتایا ہے تمہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کیا سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے؟ یہ سورج کی تمازت، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ ہمارے پھلوں کی مٹھاس بناتی ہے۔ سورج کی تمازت ہمارے پھلوں کو پکاتی ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات انہی سارے نظام قدرت کے تحت چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں سوچ نہیں آتی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ سورج اور چاند ہمیشہ چلتے رہتے ہیں تمہارے لیے۔ اگر سورج ہمیشہ نصف النہار پہ رہے، کیا ہم زندگی جی سکتے ہیں؟ صبح طلوع ہوتا ہے، پھر اس کی تمازت بنتی ہے، جب انسان اکتا جاتا ہے یہ پھر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر رات چھا جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ پھر آگے سوچنے کی بات یہ ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو بھی مجھ سے مانگا میں تمہیں عطا نہیں کیا؟ جو مجھ سے مانگتے ہو۔ ہم اپنی زندگی کی ان دعاؤں کو، ان التجاؤں کو، ان مطالبات پہ غور کریں کہ ہم نے کیا کچھ اللہ سے مانگا اور اللہ نے وہ ہر کچھ ہمیں دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کیا جو کچھ تم نے مانگا میں نے نہیں دیا تمہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں، اے حضرت انسان تو ساری دنیا کی ریاضیاں پڑھ لے،
لیکن تو جو میری نعمتیں تجھ پہ ہیں، جو میرے احسانات ہیں تیرے اوپر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، شکر تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ دینے کے باوجود اللہ کہتے ہیں انسان کا رویہ کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ تو شکر کیسے کرنا ہے؟ کس طرح اپنی زندگی کے اس وقت کو اپنی قید میں لانا ہے؟ کس طرح اس زندگی کے وقت کو قیمتی بنانا ہے؟ یاد رکھیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا رب جو چاہتا ہے، جن اوقات میں چاہتا ہے، ان اوقات کو فارغ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی۔ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، رزق جو دنیا کا ہے یہ میں ہر کس و ناکس کو دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ میری مخالفت کرتا ہے یا موافقت کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ میں ہر کس و ناکس کو دیتا ہوں، لیکن دین، دیانت داری، امانت داری، اللہ کی فرما برداری، یہ اسی کو ملتی ہے جو رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کا مقدر نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ ہم بد نصیب تو نہیں ہیں کہ ہمارے نصیب میں دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں ہے۔ مالک جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور ہیں، شیطان کے جال بہت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم ان ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت پھر ہم پہ ترس کھاتا ہے اور ہمیں بار بار موقع مہیا کرتا ہے کہ یہ حضرت انسان اپنی زندگی کے خساروں کو نفعوں میں بدل لے۔ اور ایک ایسا وقت آ رہا ہے جب ہم اپنی زندگی کے خساروں کو نفعوں میں بدل سکتے ہیں، ہم اپنے نیکی کے اساسوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ ہے اللہ نے جو پاک گھڑیاں بنائی ہیں جنہیں رمضان المبارک کی رحمتوں والی ساعتیں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت کے نیک لوگوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ جس طرح انسان اپنے کسی عزیز ترین دوست کا انتظار کرتا ہے، عزیز ترین رشتہ دار کا انتظار کرتا ہے، دکاندار گاہک کا انتظار کرتا ہے، اس کی محبت میں تڑپتا ہے کہ مجھے فون آیا، فلاں شخص بہت بڑی اماؤنٹ لے کے آ رہا ہے اور وہ میرے سے یہ مال خرید کے لے جائے گا، مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم تڑپتے ہیں، ہماری نگاہیں بار بار رستوں پہ جاتی ہیں کہ کب وہ آئے اور میں اس کی زیارت کروں، وہ میرے سے مال خریدے اور مجھے فائدہ ہو۔ کیسی ایک اضطراب ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، اگر کوئی عزیز جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کہیں کہ فلاں دن آ رہا ہوں، ہم دن گنتے ہیں کہ اتنے دن رہ گئے۔ کئی لوگوں کی اولادیں باہر ہوتی ہیں، جب وہ واپس آنا ہوتا ہے مہینوں پہلے گنتے ہیں کہ بیٹے کے آنے میں 2 ماہ رہ گئے، اب 1 ماہ 29 دن رہ گئے، ایک ایک دن گن کے گزارتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، کیا ہمارے دل میں کوئی ایسی تڑپ موجود ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی ساعتوں کا بے تابی سے انتظار کریں؟ ہمارے اسلاف تو اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اس سے پہلے موت نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مانگتے کیوں؟ جس طرح میرے عزیز بھائیوں ہماری محبتوں کا محور ہماری دنیا کی اساسیں ہیں اور ان میں بڑھوتری ہماری زندگی کی سب سے بڑی چاہت ہے،
لوگوں یہ بھی تو آخرت کے اثاثے ہیں. جس طرح دنیا کے بازاروں میں ہم خوبصورت سواری لینی ہو تو ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے، خوبصورت مکان بنانا ہو تو ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے، اگر خوبصورت کاروبار ڈیولپ کرنا ہو تو ہمارے پاس راس ہونی چاہیے، اثاثے ہونے چاہیے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے بازاروں میں ہم ہر چیز خرید سکیں، اللہ کی جنتوں کے محل ہمارے ورثے میں آ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس نیک اعمال کے اثاثے ہونے چاہیے. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک مومن، ایک اللہ کا فرما بردار اور ایک اللہ کا نافرمان فاسق، یہ برابر نہیں ہو سکتے. آج ہمیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ لو جی کوئی بات نہیں، جو کلمہ پڑھ لے گا اس کے لیے جنت ہے. میرے عزیز بھائیوں، کیا دنیا میں رہتے ہوئے ایک شخص اس کے کروڑوں کے اثاثے ہیں، ایک چند 100 کی اجرت پہ مزدوری کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ وہ دنیا میں ہی دونوں رہتے ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں دونوں کے پاس ہیں، 2 وقت کی روٹی دونوں کھاتے ہیں، اس کے لیے بھی روٹی میں کمی نہیں ہے، وہ بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے، جو بھی اس کے پاس اثاثے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کے فائدے اٹھا رہا ہے. لیکن کیا وہ شخص جس کے پاس خوبصورت سواری بھی ہے، وہ شخص جس کے پاس خوبصورت مکان بھی ہے، جس کے پاس ایک بہت بڑا کاروباری سیٹ اپ بھی ہے، کیا ایک مزدور آدمی کہہ سکتا ہے میں اور یہ برابر ہیں؟ وہ تو دیکھ دیکھ کے حسرت کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، خصوصاً وہ لوگ جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی میں آسانیاں اور آسائش دی ہے، وہ یہ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے اگر نیچے ہو تو اوپر آنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اوپر سے نیچے آنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا کربناک ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی کرائسس کا شکار ہو جائے تو بہت سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، اگر اللہ نہ کرے اللہ کسی کی مسلمان کی بد نصیبی ایسی نہ کرے، اگر ایک انسان دنیا میں بے شمار آسائشوں میں ہے لیکن آخرت کے اندر اسے جہنم میں قید کر دیا جائے تو اس بیچارے کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے جتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اتنا ہی ہمیں نیکی کے اندر فاسٹ ہونا چاہیے. ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا ہے، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، دنیا میں اس جیسا خوش قسمت کوئی نہیں ہے جسے اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور اس کے پاس دین کی نعمت بھی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، وہ فرائض کو ادا کرنے والا بھی ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والا بھی ہے. ما احسن، دنیا میں اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَفْلَاسُ فِي الرَّجُلِ، اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی پاس نہیں ہے اور کفر کی زندگی بھی بسر کر رہا ہے. میرے عزیز بھائیو، دنیا کے اساسوں اور آخرت میں کے اساسوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم اگر اپنا کاروبار کرتے ہیں، جب تک خود اس کی نگرانی نہیں کریں گے، جب تک اس میں خود ایکٹیو ہو کے کام نہیں کریں گے، وہ کام ہمارے قابو میں نہیں رہے گا، وہ کام پیچھے چلا جائے گا. اگر ہم ملازموں پہ چھوڑ دیں گے وہ کام وہ نہیں رہے گا جب تک ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے. ایک ملازم ملازمت کرتا ہے، اسے اجرت اس وقت تک ملے گی جب تک وہ کام کرتا ہے. اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ اپاہج ہو جاتا ہے، کوئی اسے گھر میں آ کے تنخواہ نہیں دیتا کہ تو نے ساری زندگی میرے پاس کام کیا. لیکن اللہ اتنے رحیم و کریم مالک ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے،
اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، دنوں میں نمازیں پڑھتا ہے، رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے علاوہ وہ نیکی کے دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آ گیا وہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری نے اسے لاغر کر دیا، وہ نماز پوری صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکا، وہ کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے یا لیٹ کے پڑھتا ہے۔ بعض اوقات وہ جو نوافل تھے، دوسری مشقتیں تھی، ساری ختم ہو جاتی ہیں، روزے نہیں رکھ سکتا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے فرشتے ادھر آؤ، یہ میرا بندہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا؟ کہا اللہ تہجد پڑھتا تھا، اللہ فرائض کو پورا ادا کرتا تھا، اے اللہ نوافل پڑھتا تھا، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی روزے رکھتا تھا، اب نہیں رکھ رہا، اب اپنی ضعف کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کر رہا۔ کون دنیا میں ایسا مالک ہے جو کہے جا ساری زندگی میں تیری تنخواہ لگا دیتا ہوں، میں تیرے اثاثے بنا دیتا ہوں، سوائے اللہ کے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا ہے تو بیماری میری وجہ سے آئی، میرے حکم سے آئی۔ اگر یہ جوانی سے نکل کے بڑھاپے میں آ گیا، یہ ضعف میں آ گیا، اب یہ بیچارہ ویسے نہیں کر سکتا، میرے فرشتوں جو جوانی میں کرتا رہا وہی اس کا لکھتے چلے جاؤ۔ کیا کوئی ایسا قدردان دنیا میں مالک ہے؟ تو پھر میرے عزیز بھائیوں، پھر ہم اللہ کی ناشکری کریں، ہر بات میں اپنے مالک کی نافرمانی کریں؟ ہم جیسا نادان کون ہوگا؟ اور یہ نادانی ہم سے ہو رہی ہے، بلکہ نادانی یہ چھوٹا لفظ ہے، ہم پاگل پن کا شکار ہیں اپنے رب کے معاملے میں، اور اللہ رب العزت گلہ کرتے ہیں ہم سے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، کیا نہیں سوچا تو نے کہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں تو یہ خوبصورت کس نے بنایا؟ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے جوان ہیں تو یہ جوانی کس نے دی؟ اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارا خاندان بڑا بلند ہے تو اس خاندان میں کس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی خاص خاندان میں پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنے چہرے کے انداز کو بدل سکتا ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے؟ جب نہیں ہے، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہے، تو پھر فخر کس بات کا؟ ہمیں تو شکر کرتے ہوئے ہماری گردن نہیں سیدھی ہونی چاہیے کہ ہمارے رب نے اگر خوبصورت بنایا تو اس نے، اگر طاقت دی تو اس نے، مال و دولت سے نوازا تو اس نے، کاروبار کی وسعتیں دی تو اس نے، معاشرے کے اندر عزت دی تو اس نے، تو جس نے یہ سب کچھ دیا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ لو جی سانو نمازاں دی یار والے رولا پائے، ہمیں یہ روزہ ہی ہر وقت جو ہے، ابھی سال نہیں گزرتا پھر آ گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی کہا ہے ہم نے کہ صبح کھانا کھا لیا ہے رات کو اللہ نہ دے؟ ہم تو آنے والے وقت میں پہلے سے بہتر کا سوال کرتے ہیں، ہر دن کے بعد اللہ سے اپنی بہتری اور ترقی کا سوال کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ کہتا ہے جو تم نے مانگا میں نے دے دیا۔ اے حضرت انسان، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل دلی طور پہ بھی بڑے خوبصورت تھے اور چہرے کے بھی بڑے خوبصورت تھے۔ کہتے ہیں جب مسجد میں آتے تو لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ آنا جانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، معاذ جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟
پھر اللہ کا کیا حق ہے آگے بندوں پہ؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان فریضوں کو ادا کیا جائے۔ جب کوئی انسان ان فرائض کو بہتر انداز میں ادا کر لیتا ہے پھر اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس بندے کو عذاب نہ کرے۔ اور ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے ہمارے رب کا کہ ہم اللہ کے عذابوں سے ایک ہی بات پہ چھوٹ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اس کے فرائض کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں نماز دن اور رات کا فرق ہے۔ مختلف فرق میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا کس فرقے سے تعلق ہے، میرے آباء و اجداد کیا تھے، میں کس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک ہی مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیسے نماز پڑھی تھی۔ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، یہ رسول اللہ کے مختلف انداز اور سنتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے 2 طریقے نہیں بتائے۔ اگر ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے تو نہ کرنا غلط ہے، اگر نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے کرنا غلط ہے، دونوں میں ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جس طرح ہم اپنی زندگی کے معمولات، اپنی زندگی کے کاروبار، اپنی زندگی کے اثاثے، اپنی ملازمتیں اور اپنے کاروباروں میں تحقیق کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں سب سے بہترین نیک عمل وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، دھوکہ اتنا دیا جاتا ہے۔ ایک عالم دین کی ایک گفتگو سن کے کانپ گیا میں کہ شاید یہ جہالت میں کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تشہد کے اندر انگلی ہلاتے ہیں بعض لوگ، پوچھیں کیوں ہلاتے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ اور آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ ضروری نہیں جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ تم بھی کرو۔ اور مثال کیا دیتا ہے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ اور یاد رکھیں، نماز کے متعلق اسپیشلی اور دوسری عبادات کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، کہا نماز پڑھنی ہے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو اب نہیں دیکھ سکتے آپ کو، پھر کیسے پتا چلے گا؟ اگر ہم زندگی کے معاملات میں ہم پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو نماز کے معاملے میں بھی احادیث کی کتابیں موجود ہیں، ان کے تراجم موجود ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، جو طریقہ ہے چھوڑیں مولویوں کو کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے عبادت کریں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے روزہ رکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے آپ زکوٰۃ دیں، ویسے آپ حج اور عمرہ کریں، ویسے زندگی کے دوسرے معمولات کریں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ نے جو ترازو قائم کرنا ہے اس میں صرف ایک ہی بات دیکھنی ہے، وہی عمل اس ترازو کے اندر تولا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ میچ کرے گا۔ جو ہم اپنی مرضی سے کریں گے اللہ اسے ترازو پہ تولیں گے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر 2 مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک سورۃ کہف کے اندر، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کو خبر دوں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ برباد ہو گئے، کون خسارے میں پڑ گئے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا میں اپنے زوم کے مطابق بہت اچھے کام کیے،
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی بھلے نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا سبب یہی ہوگا کہ عمل تو کیے لیکن رسول اللہ کے طریقے نہیں، اپنے فرقے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مولوی پیر امام کو دیکھتے ہوئے۔ دوسرا میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج جیسے بہترین عمل کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے اس وقت لوگوں کو کہا خذوا انی مناسککم، لوگوں آج کے بعد ممکن ہے میری تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اللہ کے رسول نے ایک طریقے کے مطابق حج کیا۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے عمل کے مخالفت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور ببانگے دوہل کہتے ہیں چونکہ ہم فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں اس لیے ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، عمل صرف وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سے یہ بات کہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں ناشکری کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ وہ کون سی 5 چیزیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ نہیں کہ جوانی میں انسان یہ سمجھے جب بڑھاپا آئے گا تو کر لیں گے۔ بہت سے لوگ بڑھاپے تک نہیں پہنچتے، جوانی میں ہی انہیں آواز آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہا سب سے پہلی بات شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو جو ہے غنیمت جانو، کہ صحت کے دنوں میں اگر کچھ کر لو گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک آدمی جب اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کرائسس نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، وہ ان دنوں اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا، اس سے دعائیں مانگتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، پھر زندگی کے کسی وقت میں اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اسے فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے صرف مصیبت کے وقت، کرائسس کے وقت یا کسی حاجت کے وقت ہی نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر اور اس کا ذکر اور اس سے دعائیں اور معافی ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں گے تو جب ہم پہ کوئی مصیبت آن پڑے گی تو اللہ ہمیں فراموش نہیں فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیسرا فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، لوگوں فقر سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے جو اللہ نے سہولتیں تمہیں دی ہیں انہیں غنیمت جانو۔ اگر یہ چھن گئی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ فقر میں کیا کرنا ہے سوائے مانگنے کے، کہ انسان لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جب ہم محتاج نہیں ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، اللہ نے ہر سہولت ہمیں دی ہے، ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں، ہم ہر کام کر سکتے ہیں، تو ایسے حالات میں اپنے رب کو فراموش نہ کرو۔ اگر یہ فقر میں بدل گئی تو پھر تو زندگی کی بہت سی مشقتیں انسان کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا وحیاتک قبل موتک، لوگوں موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔
اور اللہ رب العزت آج ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو کل کے لیے کیا کیا ہے. میرے بھائیو، ایک وقت کا ضیاع یہ بھی ہے کہ انسان برا دوست بنا لیتا ہے جو اس کو اچھائی کے بجائے اچھائی سے روکنے کا کردار ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال اس طرح کی ہے. اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک عطر بیچنے والا ہے. آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، یا تو وہ آپ کو عطر دے گا، آپ اپنے جسم پہ لگائیں گے. اگر یہ نہیں بھی دے گا لیکن پھر بھی اس کے پاس بیٹھ کے خوشبو آئے گی. اور برے دوست کی مثال آپ نے فرمایا جو بھٹی پہ کام کرنے والا شخص ہے اس کی ہے. اگر اس کے پاس بیٹھو گے یا تو اس کی آگ آپ کو جلائے گی، اگر نہیں بھی جلائے گی تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی. یہ برے انسان کی مثال ہے. کہا اس لیے بری صحبت سے بچو. میرے عزیز بھائیوں، ایک وقت کا ضیاع یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ، اپنے گاہک کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس مجلس میں اپنے کاروباری معاملات، زندگی کے دوسرے معاملات، دوستی کی گفتگو، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی نہ اللہ کا ذکر آتا ہے نہ محمد الرسول اللہ پہ درود پڑتا ہے. آپ نے فرمایا جب اس مجلس سے اٹھے گا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے مردار گدھے کی لاش سے اٹھ کے گیا ہے. میرے بھائیو، اسلام تو ہمیں اتنا اس معاملے میں تاکید کرتا ہے کہ ایک آدمی واش روم نے بیت الخلاء میں جاتا ہے اپنی حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے جاتا ہے، اور جب ایسے وقت میں نہ انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے بلکہ اسے خاموشی سے اپنا کام انجام دینا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے فارغ ہو کے باہر نکلتے تو کہتے غفرانک، اللہ معاف کر دینا، اتنا وقت تیرے نام کے بغیر ضائع ہو گیا. تو میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا موازنہ کریں. کتنا اللہ کا ذکر ہے اور کتنی یاوہ گوئی ہے، کتنے لطائف ہیں، کتنی فضول باتیں ہیں، کتنی گالیاں ہیں اور کتنی غیبتیں ہیں جو ہماری زندگی کا اثاثہ بنی ہوئی ہیں. اور اگر ہم اللہ کا ذکر سوچیں تو بہت کم ہماری زندگی میں نظر آئے گا. یہ ہم اپنے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ رب العزت نے تو جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ریٹرن یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار بنائے. اور خصوصاً ہم جب بھی کوئی نیکی کے ایام، نیکی کی راتیں یا دن آتے ہیں، جس طرح ایک دوست کے آنے پہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم انتظار میں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہمیں نیکی کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمارے دل میں نیکی کی قدردانی کے لیے ہمارے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ کاش جلدی سے جلدی وہ وقت آ جائے کہ میں رمضان میں پہنچ جاؤں، اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھوں، تو نماز کو اس کے اوقات پہ ادا کروں، میں نوافل پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں باعزت بن جاؤں. ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے. اللہ ہمارے دل میں ایسی تڑپ پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
یہ مختلف بھائیوں بہنوں نے آپ سے التماس کی ہے اپنے بیماروں کے لیے، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا جوان بیٹا سعودی عرب الریاض میں روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اسے بنائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بچے کو معاف فرما دے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، آپ نے اسے کہا کہ تم یہ پڑھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میرے لیے حلال کافی کر دے، حرام سے بچا دے اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ تو اس نے پھر آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا پہاڑ جتنا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا پہاڑ جتنا بھی ہوگا تو اللہ اس قرض کو اتار دیں گے۔ یہاں ایک میں عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندوں کی مدد اللہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ایک وہ جو قرض ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ضرور وسائل مہیا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بہانے بازی کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر نیت کر لیں کہ ہم نے دینا ہے جیسے بھی ہو تو اللہ ضرور مدد کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی شادی اس لیے کرتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں تو اللہ ضرور اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جو اللہ کے رستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں نکلتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرض سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نیک نیت ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور ان قرضوں کو اپنی رحمت سے ادا فرما دیں گے۔ ایک اور بھائی نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے، اللہ ہر مقروض پر رحم فرمائے، اللہ ہر مقروض پر رحم فرمائے، اللہ ہر مقروض کے لیے وسائل مہیا فرمائے، اللہ ان قرضوں سے ہر مسلمان کو نجات دے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اتحیات میں ایک دعا سکھلائی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور اس میں بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ پہلی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح اور دجال کا جو فتنہ ہے اس سے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من المحیا والممات، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اے اللہ میں قرض اور گناہ اور چٹی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ قرض اور گناہ اور چٹی، یہ تینوں انسان کی ذلت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے مقروض ہو چکا، اللہ تو اس کی مدد فرما، اے اللہ اس کے لیے آسانی کا رستہ کھول دے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ اپنے ان بندوں کی مدد فرما جو قرض کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ایک بھائی نے کہا ہے میرا بیٹا 7 سال سے سعودیہ میں مقیم ہے، اس کا کفیل کے ساتھ جھگڑا ہے جس کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ اپنے بیٹے سے بھی کہیں اور خود بھی پڑھیں۔ آپ جب بھی کوئی پریشانی مشکل ایسی آ جاتی جس میں اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ صحیح ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس مصیبت سے ضرور نجات دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ یہ ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہ کوئی کام آسان نہیں جسے تو آسان کر دے، مشکل تیری طرف سے ہے اور تو ہی سے آسان کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ زندگی میں ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ ایسا تجربہ ہوا، اگر کوئی مشکل پڑ گئی اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ التجا کی، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ بھی ان خوبصورت کلمات کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، ان کے ساتھ آپ دعا کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ ایک بھائی نے کہا میرا ایک سوال ہے، عائشہ مسجد سے احرام باندھ کر آئیں تو عمرہ ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ میرے عزیز بھائی، یہ سید عائشہ یعنی یہ تنعیم اس جگہ کا اصل نام ہے، وہاں اماں جی کے نام پہ مسجد بنی ہوئی ہے۔
یہ اماں جی نے اس وقت عمرہ کیا تھا جب آپ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکی تھی مینسز کی وجہ سے. حج کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تو اماں جان رو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی لوگ حج اور عمرہ لے کے جا رہے ہیں، میں اکیلا حج، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ میں لوگوں میں سے خسارے میں ہوں. آپ نے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر جو ان کے بھائی تھے انہیں کہا کہ اپنی بہن کو تنعیم پہ لے جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کے آؤ اور یہ عمرہ کر لیں. یہ ان خواتین کے لیے ہے جو اپنی معذوری کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی اور احرام کھول دیا ہے، وہ تنعیم سے احرام باندھ کے آئیں. دوسرے لوگ جو کرتے ہیں یہ یاد رکھیں، اماں جی کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر گئے تھے، انہوں نے پھر ساتھ آ کے طواف میں بھی ساتھ تھے اور صفا مروہ میں بھی ساتھ تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. اس لیے یہ جو مرد جا کے تنعیم پہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آتے ہیں، ہمیں کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. یہ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کعبہ شہید ہوا، اس وقت جب کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی تو انہوں نے حکماً اہل مکہ کو کہا تھا کہ اظہار تشکر کے لیے تنعیم سے احرام باندھ کے آؤ اور پھر عمرہ کرو اور قربانیاں اپنی ذبح کرو کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی خوشی میں. جب یہ لوگوں نے اپنے امیر کی بات مان کے یہ کیا تو اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے تعجب کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ تنعیم سے آ کے عمرہ کیا ہے اللہ انہیں عذاب کرے گا یا ثواب دے گا. یعنی یہ ہمیشہ سے اختلافی مسئلہ رہا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. عمرہ وہی ہے جو میقات سے آئیں. میقات یا یہاں سے جاتے ہوئے جدہ سے پہلے یلملم آتا ہے، مدینہ سے نکل کے ذوالحلیفہ آتا ہے، طائف سے نکل کے قرن المنازل آتا ہے، اور مدینہ اور مکہ کے سائیڈ پہ ایک جگہ جوفا ہے، وہ جوفا پہ ایک جو ہے میقات ہے. یہ 5 جگہ ہیں، یہاں سے احرام باندھ کے آئیں تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ درست ہوگا. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے جانور کو تکبیر پھیر کر اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے تو حلال ہے، جبکہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں مچھلی کو بغیر ذبح کیے کھایا جاتا ہے. میرے عزیز بھائی یاد رکھیں حرام اور حلال کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پہ 2 مردار اور 2 خون حلال کیے ہیں. ویسے مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے. 2 خون حلال ہیں اور 2 مردار حلال ہیں. جو 2 مردار حلال ہیں ان میں ایک مچھلی ہے ایک کیکڑا ہے، اور جو 2 خون حلال ہیں اس میں ایک کلیجی ہے ایک تلی ہے. یہ دونوں خون ہیں، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال ہے. اور یہ بات یاد رکھیں ہمیں غیر مسلموں کے کسی اعتراض کا کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا بوجھ ہونا چاہیے. جس چیز کو اللہ یا اس کے رسول نے حلال کیا ہے وہ حلال، جس کو حرام کیا ہے وہ حرام، خلاص. اللہ اکبر. یہ بھائی نے سوال کیا ہے کیا سعودی عرب میں جمعۃ المبارک فجر کی نماز میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ نہیں میرے پیارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی نماز جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورت سجدہ کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورت دہر کی تلاوت کرتے. جو پہلی رکعت ہے اس میں امام سجدہ تلاوت کرتا ہے. اکثر لوگ خصوصاً بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا، یہ رکوع میں جا کے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں. بلکہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ہوا کہ میں الحمدللہ جب سے میں ماڈل ٹاؤن میں آیا ہوں فجر کی نماز میں خود پڑھاتا ہوں اور جمعے کے دن ہم یہ پڑھتے ہیں. ایک دن ایک ساتھی باہر نکلے اور ہمارے خادم کو کہنے لگے جی پتہ ہے مولوی صاحب کو غلطی لگ گئی ہے. انہوں نے کہا کیا غلطی کی ہے؟ جی 3 رکعتیں پڑھا دی ہیں انہوں نے. تو حالانکہ 3 رکعتیں نہیں ہیں میرے پیارے بھائی، یہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے. اور رسول اللہ پوری زندگی جب نماز با جماعت فرض ہوئی تھی
اور آخری جمعے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ علماء نہیں پڑھاتے تو یہ قصور ان کا ہے، اگر آپ کو نہیں بتاتے تو یہ قصور ان کا ہے، وگرنہ حرم میں بھی الحمدللہ ہماری مساجد میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ سجدہ کے اندر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، وہ الگ رکعت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آج صبح فجر کی نماز شیخ شریم نے پڑھائی تو اس میں دیکھا کہ 30% لوگ جو صحن میں تھے ان میں بھی بعض دیکھ کے سجدے میں گئے، جو برآمدوں میں اور باہر تھے ان میں کوئی بھی سجدے میں نہیں گیا تھا، رکوع میں ہی رہے۔ اور یہ اپنی غلطی یا اپنی کم علمی کو ان کی غلطی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔